نقادوں نے جزوی طور پر ان کی نثر نگاری کی خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ نے اس پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ وہ اپنا شاعر ہونا نہیں بھولتے نثر لکھتے وقت، اور تشبیہیں اور استعارے اور وہی سارا شاعری کا جو ایک نظام ہے اور وہ تخیل اس میں جو ہے جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ تو میں اسلم فاروقی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ بطور نثر نگار کے وہ جوش صاحب کو کیسا پاتے ہیں؟ میں جوش صاحب کو 20ویں صدی کا صاحب طرز نثر نگار سمجھتا ہوں۔ بے شک جوش صاحب کی نثر نگاری کا ایک بڑا تفصیلی جائزہ ہمارے بڑے مشہور عالم اور نقاد رشید حسن خان نے لیا ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یادوں کی برات کو جانچا اور پرکھا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یادوں کی برات کا ہر جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اردو کے ایک بڑے شاعر کے قلم سے نکلا ہوا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر لکھنے والے سے کی معذرت طلب کی جائے۔ جوش صاحب شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، الفاظ کے بادشاہ تھے۔ جو تنتنا، جو گھنگرج، جو موسیقیت، جو ترنم ان کی شاعری میں ہے وہ ان کی نثر میں بھی پوری طرح ہے۔ موسیقی ان کی نظم میں بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اردو کے بہت کم نثر نگار ایسے ہیں جن کے یہاں الفاظ آپ کو بولتے ہوئے محسوس ہوں۔ یادوں کی برات میں نثر نگار کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے الفاظ کو ہمارے سامنے متکلم کر دیا ہے۔ الفاظ ہم سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور جوش صاحب کا خیال، جوش صاحب کی یادداشت، جوش صاحب کا طرز بیان، جوش صاحب کا واقعات کا تجزیہ، ان کے بارے میں رائے، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں یادداشت نے دھوکہ دیا، جہاں صحیح بات یاد نہیں رہی، جہاں یاد سے لکھا اور وہ بات صحیح نہیں ہوئی۔ یہ خود نوشتوں میں اور خاکوں میں یہ بات عام طور سے ممکن ہے، لیکن اس کتاب میں جو نثر نگار کا خلوص ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جوش صاحب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو جوش صاحب کے فدائی تھے۔ دونوں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جوش صاحب نے خلوص سب کے ساتھ برتا ہے۔ کسی کے ساتھ انہوں نے کسی کا تذکرہ برائی سے نہیں کیا ہے، کسی کی مذمت نہیں کی ہے، اور ایک ایسی فضا، وہ اودھ کی فضا سے تعلق رکھتے تھے، اودھ کی شیرخیز فضا سے، اودھ کی نفاست طبع کی فضا سے، وہ ان کی پوری کتاب میں اور ان کی پوری نثر میں ہمیں بولتی، گرجتی، گونجتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے جس طرح جوش صاحب کی نثر کا تجزیہ کیا اور اس کے جو تخلیقی اجزاء ہیں وہ بیان کیے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ نثر جو ہے داستانوں کی نثر سے قریب ہے؟ اس کا مقفع ہونا، اس میں تشبیہات کا بہت زیادہ ہونا، یعنی یہ نثر جو ہے جب وہ تنقید بھی لکھتے ہیں، جو ان کے تنقیدی مضامین، ابھی نصیر ترابی صاحب نے ان کے 2-3 مضامین کا حوالہ دیا، تو اس میں بھی وہ تخیل کا اتنا زیادہ دخل ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک اور بہت زیادہ یعنی مفکرانہ نثر کے بجائے جو ہے وہ ایک سوڈو پوئٹک نثر محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ اعتراض جو ہے درست ہے؟ یہ جو آخری لفظ آپ نے استعمال کیا اس کی نثر کے لیے، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اصل میں بڑی خاص بات اس کی نثر کی ہے کہ تصنع ذرہ برابر نہیں ہے، تکلف ذرہ برابر اس کتاب میں نہیں ہے۔ قافیہ پیمائی کہیں کہیں ہونے کے باوجود، جملہ سازی کہیں کہیں، لیکن آپ جوش کی شاعری کو تو نظر میں رکھیں، زبان و بیان کے تمطراق کو وہاں نظر میں رکھیں، اس میں کہیں کہیں اس طرح کی بات نہیں آتی، بلکہ یہ چونکہ بغیر حیت کی ایک کتاب ہے، یعنی کسی خاص صنف میں اس کو نہیں رکھ سکتے، اور سچ بتا رہا ہوں اس طرح کی کوئی کتاب سوانے کی اردو تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے سوچا سمجھا پروگرام ہے، بنایا گیا ہے، یادداشتیں اور ڈائری سامنے رکھی گئی ہیں، اور سوانح حیات لکھنے والے نے لکھ دی، اگر اس کے قلم میں طاقت تھی تو وہ مقبول بھی ہو گئی، ورنہ زیادہ سوانح ایسی ہیں کہ جن کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سب کتاب کا تو بڑا لطف، نثر کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اپنے کو پڑھواتی ہے۔ جوش شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری کو اتنا نہیں پڑھواتا جتنا کہ یہ جو کہ اس کتاب کو عام و خاص ہر شخص سے یہ کتاب پڑھواتا ہے، اور اسی لیے یہ مقبول ترین ان کی کتاب ہے اور پسند کی جاتی ہے۔ پھر جیسا ابھی ڈاکٹر اسلم فاروقی نے کہا، میں نے اس کو اس زاویے سے دیکھا کہ جوش صاحب میں عناد یا
अच्छे बुरे के सिलसिले में कुछ अच्छा बकना हो, ये तो उनके मिजाज में था ही नहीं। लेकिन इसके आखिरी चैप्टर, आखिरी हिस्सों में मुझे याद पड़ता है जहाँ उन्होंने जिन हजरात का जिक्र किया है, छोटे आदमियों का और बड़े आदमियों का, उन्होंने ऐसी खूबसूरती के साथ वो बयान किया है कि कहीं पर उसमें कोई झोल नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये कोई फार्मूले की किताब, फार्मूले के साथ ये किताब नहीं लिखी गई, यही इस किताब का बड़ा वस्फ़ है। और जोश साहब ने मेरा ख्याल है इसके दीवाचे में मुकदमे भी ये बात लिखा है कि मैंने एक दफ़े इसे लिखा, फिर ये समझ में आया कि इसमें तो बहुत सी चीज़ें गलत हो गई, फिर दोबारा लिखा, चौथी बार लिखा, बहुत मरतबा राइट किया है इसको, राइट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू नस्र की एक बहुत खूबसूरत, अपने को पढ़वा लेने वाली किताब है। और ऐसी नस्र लिख देना कि जो अपने को पढ़वाए, कोई मामूली बात नहीं हुआ करती। अब साहब जी इसी सिलसिले में बस एक मिनट में बात कहूँगा कि आपने जो एतराज़ किया है सीडो नसर का, तो यहाँ असलम साहब बैठे हुए हैं, उस्ताद और आप फरमान साहब और रागिब साहब, मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एतराज़ तो फिर ज़हूरी जैसे आदमी पर होना चाहिए, से नसर ज़हूरी, जो शहद की तरह जिसकी नसर जो है वो टपकती, आप पढ़ें। तो अब आप उसको, वो इसी वजह से अजीम माना जाता है कि बेहतरीन नसर लिखने वालों में से था। एक दूसरी जो इसमें पहलू है इस किताब के हवाले से, यादों की बारात, वो है कन्फेशंस का। हमारे यहाँ ऐसी रवायत कम रही है कि लोग बेबाक होके बहुत सी बातों को अपनी कमजोरियों को कबूल करें, और जो उन्होंने किया है ज़रा, ये रूसों ने तो किया था अपने इसी चौथी किस जिल्द में, मुझे याद नहीं है, और लेकिन ये जो है ना, तो ये एक बेबाक रवायत है।